شیخ سعدی اپنی ایک حکایت میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر قبضہ کر کے جا بیٹھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ اس گروہ نے گزرنے والوں اور تجارت کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا۔ ان کے قبضے نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر بھی ان پر قابو پانے سے قاصر ہو گئے۔ آخر کار ملک بھر کے باسیوں نے ان پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ڈھیل و مہلت نہ دی جائے، ورنہ مقابلہ ناگزیر ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی درخت کی جڑ نئی ہو تو اس کو اکھاڑنا آسان ہے، اور جب اسے کچھ مدت بڑھنے دیا جائے تو پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس تکلیف سے جان بچانے کے لیے سر جوڑے، مشورہ کر کے ایک آدمی کو ان کی مخبری پر مقرر کر دیا، جس نے حالات کا مطالعہ کر کے مطلع کیا۔ چنانچہ تجربہ کار جنگجو اور جنگ آزمودہ کو مسلح کر کے اس جگہ بھیجا گیا، مگر وہ اپنی کمین گاہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب چور رات کے وقت ڈاکہ ڈال کر مسافروں کا سامان لوٹ کر آئے تو انہوں نے مال کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اپنے ہتھیار اتار کر گہری نیند سو گئے۔ تو ایک تجربہ کار افراد کے گروہ نے ایک بارگی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور صبح بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً چوروں کے گروہ میں ایک نوجوان تھا جس کا آغاز جوانی تھا اور ابھی اس کی مونچھیں ہی پھوٹی تھیں۔ اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر ایک رحم دل وزیر نے بادشاہ سلامت کے تخت کو بوسہ دے کر اس کی جان بخشی کی درخواست کی اور شاہی نوازشات اخلاق و کرم سے توقع کرتے ہوئے اس کا خون معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پر بادشاہ سلامت غصے میں آ گئے۔ نیز بادشاہ سلامت نے فرمایا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کسی گیند کی چوٹی پر اخروٹ کو کھڑا کرنا۔ ایسے افراد کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کو معاف کر دینا گویا ایسا ہے جیسے سانپ کو مار دینا اور اس کے بچے کو حفاظت سے پالنا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کے ارشاد کو سنا، چاروں نچار اس کی رائے کی تعریف کی۔ دوبارہ عرض گزار ہوا کہ بادشاہ سلامت، یہ برے گروہ کا فرد ابھی بچہ ہے، اگر اسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو ان کی فطرت اختیار کر لے گا، سرکشی سے باز آ جائے گا۔ بادشاہ کے مصاحبوں کی ایک جماعت نے بھی اس کے اشارے پر بادشاہ سلامت سے اس لڑکے کی سفارش کی۔ ناچار بادشاہ نے اس کے قتل کے ارادے سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ میں نے معاف کیا، اگرچہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ لڑکے کی پرورش شاہی خانہ سے ناز و نعمت سے ہونے لگی اور اسے تعلیم و تربیت دینے والے افراد مقرر کر دیے گئے۔ سبھی افراد نے اس کی تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش کی، سبھی اسے پسند کرنے لگے، بلکہ ایک دن وزیر نے موقع پا کر اس کے اخلاق کا تذکرہ اور تعلیم و تربیت کے اثر کا ذکر بادشاہ سلامت سے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کی پرانی نادانی کج طبیعت دور ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت وزیر کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، آخر بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی صحبت میں چل کر بڑا ہو۔ اس ناز و نعمت کی زندگی کے 2 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ محل میں ملازم جو بد باطن تھے انہوں نے اس سے دوستی لگا لی اور وہ اس کے گہرے دوست بن گئے۔ آخر موقع پا کر اس جوان نے وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا اور ان کا خزانہ لوٹ کر راہ فرار اختیار کر لی اور جنگلوں میں چلا گیا، حکومت کا باغی بن گیا، جس پر بادشاہ سلامت کو بے حد رنج اور غم ہوا اور افسوس ہوا، اور وہ برملا کہہ اٹھا کہ برے لوہے سے عمدہ تلوار کیسے بن سکتی ہے؟ سکھانے پڑھانے سے نالائق کب لائق ہو سکتا ہے؟ اور بارش جس کی فطرت پاکیزہ ہے، اس کی بوندیں باغ میں تو گل و گلزار اگاتی ہیں
مگر کلر والی زمین میں تھوہڑ اور جھاڑیاں اگانے کا کام کرتی ہیں۔ نیز یہ بھی کہا کہ شور والی زمین میں سنبل اور ریحان پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور بروں سے نیکی کرنا ایسا ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ شیخ سعدی کی اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک کمینے انسان سے وفاداری اور روابط رکھنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ مزید یہ کہ بری عادت کی پختگی پر نیکی سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔